حامدٌ و مصلیًا اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستثنیٰ کی بحث انتہا کو پہنچنے والی ہے، اور میں نے آپ کے سامنے مستثنیٰ متصل سے متعلق کچھ باتیں پیش کی تھیں گزشتہ کل، اور میں نے کہا تھا کہ اگر مستثنیٰ متصل کلام موجب میں ہو، اور کلام موجب کی تعریف میں نے کی تھی، ایسا جملہ جس میں حرف نفی یا حرف نہیں یا حرف استفہام آئے نہ آئے، ایسا جملہ جس میں حرف نفی، حرف نہیں یا حرف استفہام نہ آئے، ایسے جملے کو کلام موجب کہا جاتا ہے۔ اگر مستثنیٰ کلام موجب ہو، کلام موجب کو پھر سے سمجھیں، ایسا جملہ جس میں حرف نفی یا حرف نہیں یا حرف استفہام نہ ہو، ایسے جملے کو کلام موجب کہا جاتا ہے۔ مستثنیٰ کلام موجب میں منصوب ہوا کرتا ہے ہمیشہ، جیسے قرآن نے کہا فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، یہ سورۃ البقرہ کی 248 نمبر آیت ہے، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ۔ اس مثال میں دیکھیں آپ کہ فَشَرِبُوا سے پہلے حرف نفی نہیں ہے، حرف استفہام نہیں ہے، اور حرف نہیں بھی نہیں ہے۔ فَشَرِبُوا میں ہم ضمیر یہ مستثنیٰ منہ ہے، اور اللہ کے بعد قلیل کا جو استعمال دیکھ رہے ہیں آپ، یہ قلیل مستثنیٰ ہے، یہ قلیل مستثنیٰ ہے، اور یہ کلام موجب ہے۔ اس جملے میں، اس قرآن کی آیت میں جو 248 نمبر کی آیت ہے، اس آیت شریفہ میں حرف نفی بھی نہیں، حرف استفہام بھی نہیں، اور حرف نہیں بھی نہیں، اور مستثنیٰ مستثنیٰ منہ کے جنس سے ہے، کیونکہ فَشَرِبُوا میں انسان مراد ہے، اس میں جو ہم ضمیر ہے اس سے مراد انسان، اور الا قلیلاً قلیل سے مراد بھی وہی انسان ہے، یعنی اسی جماعت میں سے کچھ لوگ ہیں۔ تو یہاں پر مستثنیٰ مستثنیٰ منہ کے جنس سے ہے، لہذا یہ متصل ہے، اور یہ کلام موجب ہے کیونکہ حرف نفی یا حرف استفہام نہیں ہے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، تو اس مثال میں قلیلاً ہمیشہ منصوب ہوگا، قلیلاً ہمیشہ منصوب ہوگا، کیونکہ یہ کلام موجب ہے۔ کلام موجب میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایسا کلام جس میں حرف نفی نہ آئے، حرف نہیں نہ آئے، اور حرف استفہام نہ آئے، ایسے کلام کو کلام موجب کہا جاتا ہے۔ اگر مستثنیٰ کلام موجب میں ہو تو ہمیشہ منصوب آتا ہے، جیسا کہ قرآن کی یہ آیت ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس پر کون سا اعراب آئے گا؟ اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو آپ نے اپنی یادداشت کے مطابق کہہ سکتے ہیں کہ ابلیس پر زبر آئے گا، لیکن قاعدے کے اعتبار سے بھی ابلیس پر زبر ہی آئے گا، کیونکہ آپ اس مثال میں دیکھیں فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ،
اجمعون الا ابلیس، اس جملے میں سجدہ سے پہلے حرف نفی نہیں ہے، حرف استفہام نہیں ہے، حرف نہیں بھی نہیں ہے، اور الملائکہ یہ مستثنا منہ ہے اور ابلیس یہ مستثنا ہے، لہذا ابلیس پر ہر صورت میں زبر ہی آئے گا۔ اور میں نے دوسری بات یہ کہی تھی، اگر مستثنا یعنی وہ کلام اگر غیر موجب ہے، غیر موجب کے بارے میں میں نے کہا ایسا کلام جس میں حرف نفی آئے، حرف نہیں ہو یا حرف استفہام ہو، اگر ایسے جملے میں مستثنا منہ بھی مذکور ہے اور مستثنا ہوگا ہی، مستثنا منہ مذکور ہے، تو ایسی صورت میں نے کل کہا تھا آپ سے کہ مستثنا کو، ایسی صورت میں مستثنا کے دو اعراب آئیں گے۔ نمبر ایک اعراب مستثنا مانتے ہوئے اس کو زبر دیں گے، اور نمبر دو بدل مانتے ہوئے اس کو جو مستثنا منہ کا اعراب ہوگا وہی اعراب آپ مستثنا کو دیں گے۔ حرف نفی کی مثال قرآن نے ارشاد فرمایا ما فعلوه الا قلیل منہم، ما فعلوه الا قلیل منہم، اس مثال میں دیکھیں آپ ما فعلوه الا قلیل منہم میں ما لا رہے ہیں، ما لانے کی بنیاد پر یہ کلام غیر موجب ہے، ما لانے کی بنیاد پر یہ کلام غیر موجب ہے۔ میں نے ابھی کہا کہ اگر جملے میں حرف نفی آئے تو وہ کلام غیر موجب ہے۔ اس قرآن کی آیت میں فعلوہ سے پہلے ما لایا جا رہا ہے، ما فعلوہ، فعلو میں ہم ضمیر یہ مستثنا منہ ہے، قلیل یہ مستثنا ہے، یہاں پر مستثنا منہ مذکور ہے اور یہ کلام غیر موجب ہے، تو قلیل پر دو اعراب لا سکتے ہیں، ما فعلوہ الا قلیل منہم الا قلیلا منہم۔ ساتوں قراء حضرات نے قلیل ہی پڑھا ہے، قلیل کو پیش دیا ہے، ما فعلوہ الا قلیل، اور اس کو ابن عامر ایک قاری ہیں، مشہور قاری ابن عامر، انہوں نے پڑھا ہے ما فعلوہ الا قلیلا منہم، اور دونوں صورتیں جائز ہیں، قلیل بدل مانتے ہوئے، ما فعلو میں ہم ضمیر ہے اس سے بدل مانتے ہوئے قلیل کو پیش دیا گیا، اور اگر آپ قلیل کو زبر دیتے ہیں ما فعلوہ الا قلیلا، یہ بھی صورت جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں قلیل مستثنا مانتے ہوئے منصوب ہوگا۔ لائے نہیں کی مثال کلام غیر موجب جبکہ لائے نہیں آئے، ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، اس قرآن کی آیت میں دیکھیے کہ یہاں پر احد مستثنا منہ مذکور ہے، اور امرأہ جو ہے یہ احد سے مستثنا ہے، ولا یلتفت منکم احد، یہاں پر لا اے نہیں مذکور ہے، اس بنیاد پر یہ کلام غیر موجب ہے۔ الا امرأتک، امرأتک میں دو صورتیں ہونی چاہیے، ایک یہ کہ احد مستثنا منہ پر پیش آ رہا ہے، مستثنا منہ پر پیش آنے کی وجہ سے امرأہ کو بھی آپ پیش دے سکتے ہیں، چنانچہ آپ پڑھ سکتے ہیں ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، الا امرأتک، اور دوسری صورت ہے ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، تو یہ کلام غیر موجب ہے، مستثنا منہ مذکور ہے، لہذا امرأہ پر دونوں اعراب آپ لا سکتے ہیں۔ اور کلام غیر موجب ہو جبکہ حرف استفہام لایا جائے، قرآن کی آیت ہے وَمَن يَقْنُتْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، وَمَن يَقْنُتْ، یقنت میں ہوا ضمیر یہ مستثنا منہ ہے، من یہ استفہامیہ ہے، من استفہامیہ ہے، اس استفہامیہ کی بنیاد پر یہ کلام غیر موجب ہے، اور یہاں پر یقنت میں ہوا ضمیر یہ مستثنا منہ ہے، الا الضالون یہ مستثنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الا الضالون کو حالت رفعی میں، کیونکہ ہوا ضمیر یقنت میں جو ہوا ضمیر جو مستثنا منہ ہے اس سے بدل مانتے ہوئے الضالون کو حالت رفعی میں لایا گیا ہے،
चुनांच आप इल्ला दाल्लून भी पढ़ सकते हैं और इल्ला दाल्लीन भी पढ़ सकते हैं। वमन यक़नुत मिन रहमत रब्बिही इल्ला दाल्लून, अब दाल्लून पढ़ेंगे, यक़नुत में हुआ ज़मीर से बदल मानेंगे, तब अब दाल्लून को हालत रफ़ई में लाएंगे। और अगर आप अद्दाल्लीन पढ़ेंगे, इस सूरत में अद्दाल्लीन को मुस्तस्ना मानते हुए आप हालत नस्बी में एराब देंगे अद्दाल्लीन। आज हम आपको बताएंगे इल्ला के अलावा, जो इल्ला हर्फ इस्तिस्ना है, इल्ला के अलावा और वो कौन कौन से हरूफ हैं जो इस्तिस्ना की जगह पर हर्फ इस्तिस्ना के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर जमा किया है वो हरूफ जिनसे मुस्तस्ना को अलग किया जाता है, वो 3 तरह के हैं। याद करने की चीज़ है ये, वो हरूफ जिनके ज़रिए मुस्तस्ना को अलग किया जाए मुस्तस्ना मिन्हू से। आपने अब तलक इल्ला की मिसाल पढ़ी थी कि जा अल कौमु इल्ला ज़ैदन, लफ्ज़ इल्ला ने ज़ैद को जो कि मुस्तस्ना है अल कौम से अलग किया। इल्ला के अलावा 3 तरह के ऐसे हरूफ हैं जो कि इल्ला की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1 जो किस्म है वो है जो हमेशा मुस्तस्ना को ज़ेर दिया करते हैं। नंबर 1 वो है जो पहली किस्म है, वो हरूफ हैं जो कि मुस्तस्ना को हमेशा ज़ेर देते हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 हैं, वो गैरा और सिवा है। ये गैर और सिवा हमेशा मुस्तस्ना पर अगर दाखिल होंगे तो ये मुस्तस्ना को ज़ेर देंगे, गैर और सिवा। जैसे जाअनी अलकौमु गैरा ज़ैदिन, जाअनी अलकौमु गैरा ज़ैदिन, जाअनी अलकौमु सिवा ज़ैदिन। आप देख रहे हैं इस मिसाल में लफ्ज़ गैर का इस्तेमाल इल्ला की जगह पर किया जा रहा है और लफ्ज़ सिवा का इस्तेमाल इल्ला की जगह पर किया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि गैर पर कौन सा एराब आएगा। उसका जवाब आसान है कि जो एराब आप इल्ला के बाद ज़ैद को दिया करते थे, जो एराब आप इल्ला के बाद मुस्तस्ना को दिया करते थे, अब वो एराब गैर को मिल जाएगा, वो एराब सिवा को मिल जाएगा। क्योंकि अब मुस्तस्ना मजरूर हो गया गैर की वजह से, गैर मुज़ाफ बन गया, सिवा मुज़ाफ बन गया, उसकी वजह से मुस्तस्ना मजरूर हो गया। लेकिन उस मुस्तस्ना का एराब गैर को दे दिया जाएगा और सिवा को दे दिया जाएगा। मसलन अगर मुस्तस्ना मुत्तसिल है और कलाम मूजब है, उसकी मिसाल मैं दूँ आपको, तो गैर पर कौन सा एराब आएगा। जाअनी अलकौमु, जाअनी अलकौमु, इल्ला ज़ैदन पढ़ रहे थे, अब इल्ला को हटाने के बाद तो जाअनी अलकौमु इल्ला ज़ैदन, ये कलाम मूजब है। यहाँ पर आप ज़ैद जो मुस्तस्ना है उसको आप ज़बर दे रहे हैं, अब इल्ला की जगह पर गैर को लाएं, अब गैर को ज़बर दिया जाएगा जो ज़ैद का एराब है। आप पढ़ेंगे जाअनी अलकौमु गैरा ज़ैदिन, जाअनी अलकौमु गैरा ज़ैदिन। गैरा पर जो ज़बर है पहले ज़ैद को दिया जा रहा था, अब ज़ैद मजरूर हो जाएगा, अब वो एराब गैर को दे दिया जाएगा, जाअनी अलकौमु गैरा ज़ैदिन। इसी तरह अगर आप इसको कलाम गैर मूजब बना दें, जैसे मा जाअनी अलकौमु गैर ज़ैद, अब गैर पर कौन कौन सा एराब आएगा। जब आप इल्ला का इस्तेमाल करते थे, मा जाअनी अलकौमु इल्ला ज़ैद, हमने उस वक्त बताया था ये ज़ैद पर 2 एराब दे सकते हैं, एक मुस्तस्ना मानते हुए क्योंकि ये कलाम गैर मूजब है, और एक बदल मानते हुए। अब देखिए मा जाअनी अलकौमु गैरा ज़ैदिन गैरु ज़ैदिन, ज़ैद तो मजरूर रहेगा, गैर का एराब बदल जाएगा। गैरा भी पढ़ सकते हैं, गैरा पर ज़बर इसलिए देंगे क्योंकि जो मुस्तस्ना का हकीकी एराब ज़बर आता है वो देंगे, और गैरू भी पढ़ सकते हैं जब आप बदल मानेंगे मुस्तस्ना मिन्हू से। इसी तरीके से मररतु बिलकौमी, मररतु बिलकौमी, मररतु बिलकौमी गैरा ज़ैदिन गैरी ज़ैदिन, आप दोनों पढ़ सकते हैं। तो ये गैर की बात थी, और सिवा पर भी वही एराब आएगा। तो वो हरूफ
جو کہ اللہ کی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ 3 طرح کے ایسے حروف ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی جو قسم ہے جو ہر صورت میں مستثنیٰ کو زیر دیا کرتی ہے وہ حروف 2 ہیں۔ نمبر 1 غیر، نمبر 2 سوا۔ غیر اور سوا یہ دونوں وہ حروف ہیں جو اللہ کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں اور مستثنیٰ کو زیر دیا کرتے ہیں، اور ان دونوں پر وہی اعراب آئے گا جو اعراب آپ مستثنیٰ کو دیا کرتے تھے۔ نمبر 2 وہ حروف ہیں جو اللہ کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں اور یہ حروف مستثنیٰ کو ہر صورت میں زبر، ہمیشہ زبر دیں گے۔ وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 لیسا، نمبر 2 لا یکون، نمبر 3 ما عدا، نمبر 4 ما خلا۔ نمبر 1 لیسا، نمبر 2 لا یکون، نمبر 3 ما عدا، نمبر 4 ما خلا۔ یہ لیسا، لا یکون، ما عدا، ما خلا یہ اللہ کی جگہ پر لاتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے اللہ کی جگہ پر غیر اور سوا کا استعمال کیا، اسی طریقے سے لیسا، لا یکون، ما عدا اور ما خلا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یاد رہے ان چاروں کے بعد یا آپ لیسا کا استعمال کریں، لا یکون کا استعمال کریں، یا ما عدا کا استعمال کریں، یا ما خلا کا استعمال کریں، ان چاروں کے بعد مستثنیٰ کو ہر صورت میں زبر دیں گے، ہر صورت میں زبر دیں گے۔ اچھا، زبر لیسا لا یکونو پر لیسا اور لا یکونو کے بعد اگر مستثنیٰ کو زبر دیں گے تو خبر مانتے ہوئے زبر دیں گے، اور ما عدا اور ما خلا کے بعد اگر مستثنیٰ کو زبر دے رہے ہیں تو مفعول مانتے ہوئے زبر دیں گے، کیونکہ ما عدا یہ فعل ہے اور خلا بھی فعل ہے۔ ان دونوں کے بعد جو زید پر آپ اعراب دیں گے زبر کا وہ مفعول مانتے ہوئے، اور لیسا اور لا یکونو یہ فعل ناقصہ، فعل ناقصہ میں سے ہیں۔ ان دونوں کے بعد جو زید آ رہا ہے، مستثنیٰ آ رہا ہے، اس کو آپ خبر مانتے ہوئے زبر دیں گے۔ یہ دوسری قسم ہے جو کہ اللہ کی جگہ پر استعمال کی جاتی ہے، اور جیسا قرآن نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں ہے، ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوا لیس السن والظفر۔ ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوا لیس السن والظفر۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیسا کا استعمال کیا اس حدیث شریف میں، یہ لیسا اللہ کی جگہ پر لایا گیا کہ جو بھی جانور ذبح کیا جائے اور جس پر اللہ کا نام لیا جائے، جس چیز سے بھی ذبح کرو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، جس چیز سے بھی ذبح کرو اللہ کے نام لے کر ذبح کرو اور کھاؤ۔ لیکن آپ اگر ناخن سے ذبح کرتے ہو یا دانت سے ذبح کرتے ہو تو ایسا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر لیسا اللہ کے معنی میں ہے، سوائے دانت اور ناخن سے ذبح کیے ہوئے جانوروں کو آپ نہیں کھا سکتے، تو لیسا اللہ کی جگہ پر استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 3 جو تیسری جو قسم ہے جو اللہ کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے وہ 3 حروف ہیں۔ نمبر 1 خلا، نمبر 2 عدا اور نمبر 3 حاشا۔ خلا، عدا، حاشا، خلا، عدا، حاشا۔ خلا، عدا، حاشا کے بعد آپ مستثنیٰ کو 2 اعراب دے سکتے ہیں، ایک اعراب زیر دے سکتے ہیں اور ایک اعراب زبر دے سکتے ہیں۔ زبر اس بنیاد پر کہ خلا، عدا، حاشا یہ تینوں افعال ہیں، افعال مانتے ہیں اگر تو آپ ان تینوں کے بعد زید کو زبر دیں گے۔ اگر آپ خلا، عدا، حاشا کو حروف جارہ مانتے ہیں، ان تینوں کے بعد مستثنیٰ کو زیر دیں گے۔ بھائی آج جو ہم نے پڑھا وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ حروف استثناء اور بھی ہیں اللہ کے علاوہ، ان حروف کو 3 حصوں میں بانٹا گیا۔ پہلی جو قسم ہے وہ غیر اور سوا ہے۔ غیر اور سوا مستثنیٰ کو ہر صورت میں زیر دیں گے، غیر اور سوا ہر صورت میں مستثنیٰ کو زیر دیں گے، یعنی غیر اور سوا کے بعد جو آپ مستثنیٰ لا رہے ہیں، مستثنیٰ ہر صورت میں مجرور ہوگا، اور غیر اور سوا کا وہی اعراب ہوگا جو اعراب مستثنیٰ کا ہوا کرتا۔ نمبر 2 جو دوسری قسم ہے وہ لیسا ہے، لا یکونو ہے، ما عدا، ما خلا، یہ 4 حروف ہیں جو اللہ کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ ان چاروں کے بعد مستثنیٰ کو آپ 2 اعراب دیں گے، یا تو مستثنیٰ کو آپ نصب دیں گے، 2 اعراب نہیں بلکہ 1 اعراب دیں گے، مستثنیٰ کو نصب ہی دیں گے۔ نصب آنے کی وجہ کیا ہوگی؟ لیسا اور لا یکونو کو
اگر حروف افعال ناقصہ مانیں گے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، اور آپ یوں بھی مثال لے سکتے ہیں کہ جاء القوم لیس زیدن، جاء القوم لیس زیدن، جاء القوم لا یکون زیدن۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیسا زیدن لا یکون زیدن، تو خبر مانتے ہوئے زیدن کو زبر دیا جا رہا ہے، لیسا کی خبر، لا یکون کی خبر مانتے ہوئے۔ اسی طریقے سے مثال لے لیں، جاءنی القوم ما عدا بکرن، جاءنی القوم ما خلا حامدن۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ما خلا حامدن ما عدا بکرن، تو ما عدا اور ما خلا یہ فعل ہیں، ان دونوں کے بعد مفعول مانتے ہوئے زیدن کو زبر دے دیا جائے گا۔ اور تیسری جو قسم ہے حروف استثناء کی، وہ ہیں علا، خلا، عدا، حاشا، خلا، عدا، حاشا۔ یہ تین حروف استثناء کے طور پر بھی استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ان تینوں کے بعد جو مستثنیٰ ہے ان کو دو اعراب دے سکتے ہیں۔ ایک حروف جارہ اگر مانیں گے خلا کو، حروف جارہ مانیں گے عدا کو، حاشا کو۔ اگر آپ حروف جارہ مانتے ہوئے اعراب دینا چاہیں گے زید کو تو مجرور ہوگا، اور اگر آپ ان تینوں کو افعال مانیں گے، فعل مانیں گے، تو زید کو زبر دیا جائے گا۔ تو آج ہم نے یہ حروف استثناء کے جو الفاظ ہیں ہم نے وہ پڑھا۔ انشاءاللہ ہم مزید ان باتوں کو جاری رکھیں گے، اور کل بقیہ جو منصوبات ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ۔